عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان فی کل زمان ومکان إلی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، یہ بات تاریخی وثائق سے پوری طرح آشکارا ہے کہ اس روئے زمین پر حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد ایمان اور یقین، اطاعت اور بندگی، تقدس و تقوی، اخلاص اور للہیت، دینی حمیت اور دینی خدمت میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کی نصرت اور خدمت کے لیے، دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے، اور دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے نبی علیہ السلام کی صحبت اور معیت اور آپ کی تائید و تقویت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ یہ وہ جماعت ہے حضرات صحابہ کی جن کی شان خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بڑی وضاحت اور بڑی تفصیل کے ساتھ میں بیان فرمائی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تنقیص اور توہین اور ان کی گستاخیوں میں لگے رہتے ہیں اور ان کے تقدس سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر ضرورت ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی وہ شان جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائی، اس کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا اور دین اسلام کی خدمت اور نصرت کے لیے اور اس دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت اور حفاظت کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ کوئی دقیقہ فروگزاشت ایسا نہیں کیا کہ جو کہا جائے کہ ان سے بات ہونی تھی اور نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے پوری طرح اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی تھی۔ اس لیے طبقہ حضرات صحابہ کا تمام کے تمام مسلمانوں میں اور اس امت میں سب سے زیادہ
مقدس اور سب سے زیادہ بلند ترین مقام رکھتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مہاجرین اور انصار میں سے مقدم ہیں اور سابق ہیں اور جنہوں نے نیکی میں ان حضرات کی پیروی کی، یعنی جو اس کے بعد ایمان لائے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ان حضرات کو حاصل ہو گئی۔ اللہ کی رضا حاصل ہوئی، اور اللہ کی رضا کے نتیجے میں جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا نصیب ہوا۔ اللہ کہتے ہیں ذالک الفوز العظیم۔ اس آیت کریمہ میں صحابہ کے دو طبقوں کا بیان ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر صحابہ میں سے اور انصاری صحابہ میں سے جو لوگ پہلی ایمان لائے، والسابقون الاولون ہے، اور پھر دوسرا نمبر ان لوگوں کا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جو نیکیوں میں ان کے پیچھے ان کی اتباع کرتے ہوئے آ گئے۔ یہ صحابہ کرام کا دوسرا طبقہ ہے جو بعد میں مسلمان ہوا۔ اللہ نے دونوں طبقوں کا اس کے اندر ذکر کیا، اور سب کے لیے اللہ نے یہ تمغہ عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ کتنا بلند ترین مقام ہے اللہ کی رضا کا جو ان حضرات صحابہ کو حاصل ہوا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے اس کا ذکر متعدد اور مقامات پر کیا ہے۔ میں نے ان مقامات میں سے ایک مقام کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے۔ ایک دوسری آیت قرآن کریم کی بہت ہی قابل غور اور حضرات صحابہ کرام کی شان کو اجاگر کرنے والی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس میں ہے، اور آپ کے صحابہ کرام کا تذکرہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشد علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب السراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ لمبی آیت ہے، اس آیت میں فرمایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ حضرات صحابہ کرام کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، والذین معہ، جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، جو اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہیں، جو اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں جاتے ہیں، جو اللہ کے نبی کے ساتھ دینی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، جو اور دینی کاموں کے لیے جاتے ہیں، اور ویسے بھی رہتے سہتے ہیں، ان سب کا
اس کے اندر ذکر آ گیا والذین معہ، جو لوگ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ اسی لیے حضرات صحابہ کے لیے لفظ صحابی کو پسند کیا گیا۔ صحابہ کو امام نہیں کہتے، محدث نہیں کہتے، مفسر نہیں کہتے، عالم نہیں کہتے، اور مختلف تعبیرات جو بلند پایا لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ ان حضرات کے لیے استعمال نہیں کی جاتی، اس لیے کہ ان سب کے مقابلے میں یہ لفظ بڑا بھاری بھرکم ہے جو لفظ ہے صحابی کا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ، یہ وہ لفظ ہے صحابہ کا جو ہر لفظ سے بڑھ کر ہے۔ اگر ہم کہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امام ابو بکر، یا حضرت عمر کے لیے کہ امام عمر، یہ ذرا ہلکا پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ ان حضرات کی جو شان ہے، ان حضرات کا جو مقام ہے، ان حضرات کا جو مرتبہ ہے، اس کے مقابلے میں لفظ بہت ہی پھیکا اور ہلکا ہے، اس لیے آپ ان حضرات کے لیے لفظ صحابی استعمال کرتے ہیں، اور وہ لفظ اسی سے لیا گیا والذین معہ، جو لوگ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی معیت اور صحبت میں رہتے ہیں۔ ان کی کیا خوبی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ حضرات جو آپ کے ساتھ میں ہیں وہ کفار کے مقابلے میں تو سخت ہیں اور آپس کے اندر رحیم اور کریم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو ان کو دیکھے گا کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کی تاثیر سے ان کے چہروں پر ان کے آثار نمایاں ہیں۔ اور ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال بیان کی گئی ہے تورات میں، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں یہ ہے کہ جیسے کھیتی ہو کہ اس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے سوئی کو مضبوط کیا، پھر وہ اور موٹی تگڑی ہو گئی، پھر اپنے تنے پہ سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی تاکہ کافر لوگ ان سے جلیں۔ عجیب جملہ ہے جو اللہ نے صحابہ کرام کی شان میں اور ان کے مقام میں ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال انجیل میں یوں لکھی ہوئی ہے کزرع، جیسے کھیتی ہو، اخرج شطأہ، اور اس کھیتی نے اپنی سوئی باہر نکالی ہو، فآزرہ، اور پھر وہ ذرا مضبوط ہو گئی ہو، فاستغلظ، اور موٹی تگڑی ہو کر یعنی تن و مند ہو کر کھڑی ہو گئی، فاستوى علی سوقہ یوجب الزراع، کھیتی کرنے والے کسانوں کو جب یہ کھیتی یوں تیار ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک کھیتی لگائی، حضرات صحابہ کرام کا کھیت بویا، اور یہ کھیت اگتا رہا اگتا رہا اگتا رہا، یہاں تک کہ تن و مند ہو کر کھڑا ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام کی یہ پوری جماعت کی جماعت تیار ہو گئی، ان میں ابو بکر صدیق جیسا صدیق بھی ہے، عمر جیسا اس کے اندر فاروق بھی ہے، عثمان جیسا غنی بھی اس کے اندر ہے، علی مرتضیٰ جیسی شخصیت بھی اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر علماء کی جماعت بھی ہے، اس کے اندر مجاہدین کی جماعت بھی ہے، اس کے اندر دینی کارروائیاں کرنے والوں کی جماعت بھی ہے۔ یہ جماعت کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام اور اللہ خوش ہو گئے۔ یوجب الزراع، اس کھیتی کو لگانے والے کسان لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ یہ لگایا پودا کس نے تھا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ جب یہ کھیتیاں تیار ہو گئی، ان کے اندر یہ صحابہ جن کا ابھی میں نے نام لیا، یہ سب تن و مند ہو کر دینی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے
عملی لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، بزرگی کے لحاظ سے تنو مند ہو کر کھڑے ہو گئے اور دین کو دنیا بھر کے اندر پھیلانے کا بیڑا اٹھایا۔ اس کو دیکھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو گئی، یوجب الذرہ۔ لیکن اگلا جملہ سنیے اللہ کیا کہتے ہیں، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافر لوگ ان کو دیکھ کے جلیں۔ صحابہ کرام کی اس جماعت کو دیکھ کر اللہ خوش ہیں، اللہ کے نبی خوش ہیں، لیکن کافروں کو جلن ہو رہی ہے کہ ان کو اتنا مقام کیوں مل گیا، اتنی بلندی کیوں مل گئی، ان کو یہ اعزاز کیوں مل گیا، یہ دنیا کی طاقتیں ان کے زیر قدم کیسے آ گئی، یہ بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے زیر کیوں ہو گئی۔ جب یہ سارا منظر ان کے سامنے آیا، ان حضرات کی جد و جہد سے، ان حضرات کی محنت سے، تو پھر اس کو دیکھ کر جلنے والے پیدا ہو گئے۔ اور یہ کون لوگ تھے جن کے دلوں کے اندر کفر کا کیڑا تھا، جن کے دلوں کے اندر نفاق کا کیڑا تھا، ان کو جلن ہونے لگی۔ اللہ اس کو کہتے ہیں لیغیظ بہم الکفار۔ آگے کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے ان ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ سے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب استدلال کیا ہے جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، اور وہ یہ کہ اس میں جو لفظ آیا لیغیظ بہم الکفار، ان حضرات صحابہ کو دیکھ کر کافر لوگ جلیں، اس سے استدلال کیا ہے کہ حضرات صحابہ سے بغض رکھنے والا، حضرات صحابہ کرام پر تنقید کرنے والا، حضرات صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا، حضرات صحابہ کرام سے جلنے والا، یہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کفر کے جراثیم پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لیغیظ بہم الکفار۔ بہت عجیب آیت ہے حضرات صحابہ کرام کی شان میں، اور اس کے اندر کسی کی کوئی تفریق نہ کی، بلکہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا والذین معہ۔ اس کے اندر ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہیں، حضرت علی مرتضیٰ ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں، اور اسی کے ساتھ ابو سفیان بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور امیر معاویہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، اس لیے کہ وہ بھی حضرات صحابہ کرام کی اس فہرست کے اندر داخل ہیں۔ اور والذین معہ کا مصداق ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی اس کے اندر داخل ہیں، اور لوگ بھی داخل ہیں جو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور دین اسلام کی خدمت کی، وہ سب کے سب اس کا مصداق ہے۔ اس لیے یہ آیت کریمہ تمام کے تمام صحابہ کرام کو شامل ہو گئی۔ یہ دو آیتیں میں نے پیش کی، ان دو آیتوں سے حضرات صحابہ کرام کی بلندی اور ان کی عظمت اور ان کا تقدس، یہ ساری باتیں بالکل صاف طور پر آشکارا ہو جاتی۔ ایک حدیث یاد آ گئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما يعد وانا امانۃ لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يعدون واصحابي امانۃ لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يعدون۔ فرمایا کہ ستارے آسمان کے لیے امن کا باعث ہیں، جب وہ غائب ہو جائے تو آسمان پر وہ مصیبت آئے گی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میں میرے صحابہ کے لیے امن کا ذریعہ ہوں، باعث ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو ان کو وہ پریشانی پیش آئے گی
جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے باعث امن ہیں۔ جب وہ چلے جائیں گے تو امت پر وہ فتنے آئیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بہت ہی مقدس شخصیات ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام جب تک ہیں بہت سے فتنوں اور بہت ساری مصیبتوں سے امت کی حفاظت، اور اسی طریقے پر جب تک کہ حضرات صحابہ کرام موجود ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت پر فتنے اور مختلف قسم کے مصائب، ان چیزوں سے حفاظت ہوتی رہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے تقدس کے پیش نظر فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو نشان ملامت نہ بناؤ۔ آپ کی مشہور حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ فرمائے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، ان کو گالی نہ دو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تب بھی وہ ان حضرات کے ایک مد کھجور کے برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے حضرات صحابہ کرام کی شان۔ ان کے تقدس کی وجہ سے ان کے اندر جو نیک نیتی تھی، جو خلوص تھا، جو تقوی و طہارت، جو اللہ کی معرفت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت، اور آپ سے جو انسیت تعلق اور دین کی خدمت، یہ جو اوصاف ان کے اندر موجود تھے، ان اوصاف نے ان کے اندر وہ کمال پیدا کر دیا تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے صحابہ نے اگر ایک مد کھجور دیا ہو اللہ کے راستے میں تو اتنا بھی اس کا ثواب نہیں ہو سکتا، اور اس کے آدھے کے برابر بھی ثواب نہیں ہو سکتا۔ یہ کس بنیاد پر فرمایا گیا؟ یہ ان کے تقدس کی وجہ سے فرمایا گیا، ان کی عظمت شان کے پیش نظر فرمایا گیا، ان کے اخلاص اور ان کے تقوی کے پیش نظر فرمایا گیا، اور ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلوص و للہیت رکھ دی تھی اس کی بنیاد پر فرمایا گیا۔ معلوم ہوا کہ ان کا مقام تمام کی تمام امت میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اندر بھی الگ الگ جو ہے درجات ہیں۔ جو صدیق اکبر کا درجہ ہے وہ عمر بن خطاب کا نہیں، اور جو درجہ عمر بن خطاب کا ہے وہ عثمان کا نہیں، اور جو درجہ کہ ان لوگوں کو حاصل ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب کو نہیں۔ ان کے اندر درجات کا اور مراتب کا فرق اپنی جگہ پر مسلم، لیکن پوری کے پوری جماعت اپنی جگہ پر تقدس مآب ہے، فضیلت مآب ہے، اور ان کے مقام کو مرتبے کو کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا۔ یہ واقعہ پڑھا ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ میرا ایک سوال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ ان دونوں حضرات میں سے کس کا مقام زیادہ ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کا مقام بہت بلند تھا، اور ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ تقوی میں، طہارت میں، امانت میں، دیانت میں ان کا کوئی جواب نہ تھا ان کے زمانے میں، لیکن ان ساری خصوصیات کے باوجود، ان سارے کمالات کے باوجود وہ صحابی نہیں تھے، وہ صحابہ کے بعد کے دور کے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر تغیر آ گیا، اور انہوں نے کہا کیا سوال کرتے ہو؟ بڑا بے ڈھنگا سوال ہے، سن لو اور اچھی طرح سن لو کہ
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مقام رکھتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں گئے ہوں گے اور گھوڑے پر سوار ہوں گے اور ان کے گھوڑے کی نکیل ہوگی، اس نکیل میں جو دھول بیٹھی ہوئی ہے اس دھول کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز کا مقام نہیں ہو سکتا۔ صحابی کا مقام تو صحابی کا مقام ہے، اور شرف صحابیت جو ان کو حاصل ہوا، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا کوئی بدل یہاں موجود نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کا مقام اس دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جو امیر معاویہ کے گھوڑے کی نکیل کے اندر لگی ہوئی۔ یہ ہے حضرات صحابہ کا مقام۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات واضح کی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم۔ خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں میرے بعد ان کو ہدف ملامت نہ بنانا، کیونکہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ دراصل میرے سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ بڑی سخت بات ہے اس کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ دراصل میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اصل میں وہ میرے سے بغض رکھتا ہے، اس لیے اظہار وہاں پر کرتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو ان کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے قریب ہے کہ پکڑ لیا جائے۔ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کی شان بہت بلند ہے، اور ان کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور ان کے بارے میں لب کشائی کی اجازت نہیں ہے۔ محبت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کے بارے میں کوئی بات ایسی ویسی پہنچے تو اس کی تعویل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں بہت سے لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض روایات کے اندر حضرات صحابہ کے بارے میں کچھ باتیں ہم کو ملتی ہیں، عام طور پر یہ تاریخی روایات ہیں۔ تاریخی روایات کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے جو حدیث پاک کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ تاریخی روایات کو درجہ دے دیتے ہیں جو درجہ حدیث کا ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر حضرات محدثین کرام نے جانچ پڑتال کا جتنا اہتمام کیا، مؤرخین نے اپنی تاریخی روایات کے اندر اتنا اہتمام نہیں کیا ہے، بلکہ بہت ساری تاریخی روایات ایسی ویسی روایات ہیں، اس کے اندر موضوع اور من گھڑت اور جو ہے ویسی داستانیں ہیں جن کا کوئی تک نہیں ہوتا۔ ایسی ساری روایات آپ کو تاریخی ذخیرے کے اندر مل جائیں گی، لیکن ان روایات کو لے کر یہ سمجھنا کہ حضرات صحابہ ایسے تھے اور انہوں نے یہ کر دیا اور یہ کر دیا، یہ بات بالکل جائز نہیں ہے۔ تمام کے تمام اہل سنت والجماعت کے علماء اور ان کے فقہا اور ان کے محدثین اور ان کے مشائخ یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کو برا بھلا کہنا اور بدتان کرنا اگر ان چیزوں میں سے ہے جو دلائل قطعیہ کے خلاف ہے تو یہ کفر کی بات ہے۔ جیسے کوئی حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائے، اور اگر ایسی باتوں میں سے وہ نہیں جو دلائل قطعیہ کے خلاف ہو تب بھی وہ بدعت اور گناہ کی بات ہے۔ بلکہ میں ایک اور حوالہ آپ کو دوں، امام شمس الدین الذہبی بڑے آدمی گزرے ہیں، محدثین میں ان کا جو مقام ہے وہ اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسماء اور رجال کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، جنہوں نے اسماء اور رجال کے فن پر بے شمار کتابیں لکھی۔
یہ امام شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب الکبائر کے اندر لکھتے ہیں کہ جو شخص حضرات صحابہ کرام پر تان تشنیع کرتا یا ان پر سب و شتم کرتا ہے وہ دین سے خارج اور ملت اسلام سے الگ ہے. یہ ان کا فتویٰ ہے. اور اس کے بعد اس کی وجہ بھی لکھتے ہیں کیونکہ ان پر تان کرنا، ان پر نقد کرنا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے حق میں وہ آدمی برائیوں کا اعتقاد رکھتا ہو اور دل میں ان سے بغض پوشیدہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی جو تعریف کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو فضیلت اور بڑائی بیان کی ان سے انکار کرتا ہو. پھر کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام چونکہ دین کے پہنچانے والے ہیں اور اس کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے، اس لیے ان پر تان کرنا گویا کہ دین پر تان کرنا ہے اور ناقل کی توہین منقول کی توہین ہے. یہ علامہ ذہبی کا فتویٰ ہے، علامہ ذہبی کی عبارت کا ترجمہ ہے جو الکبائر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. بتانا چاہتا ہوں حضرات صحابہ کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں. یہ تو ان روایات کو لے کر جو تاریخی روایات ہیں، اور اگر کوئی ایسی صحیح روایت موجود ہو جس سے واقعتاً کوئی ایسی بات معلوم ہوتی ہو تو وہاں پر حکم یہ دیا گیا کہ اس کو اجتہادی غلطی پر محمول کیا جائے کہ حضرات صحابہ اہل سنت کے نزدیک معصوم نہیں ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرح کہ ہم ان کو یہ سمجھتے ہوں کہ وہ معصوم ہیں اور ان سے کوئی گناہ کا صدور ہی نہیں ہو سکتا. نہیں، اہل سنت کا یہ مسلک نہیں ہے. اہل سنت کہتے ہیں حضرات صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے. گناہ جو انہوں نے کیے ان سے انہوں نے توبہ کر لی اور ان کی توبہ کی شہادتیں بھی قرآن و حدیث کے اندر موجود. اور اگر کچھ ان سے ایسے امور سرزد ہوئے ہیں جو اجتہادی قسم کے ہیں تو وہاں تو وہ معذور ہیں. جیسے کہ حضرات صحابہ کے درمیان میں جنگیں ہو گئی، حضرت علی کے درمیان اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کے درمیان یہ جو جنگیں ہو گئی، اس کے اندر اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ ان میں دونوں کے دونوں اپنی جگہ پر اپنی نظریے کے مطابق اپنے اجتہاد کے اعتبار سے حق پر ہیں. اگرچہ عند اللہ ان میں سے ایک حق پر ہے، لیکن چونکہ یہ اجتہادی خطا ہے، اس اجتہادی خطا پر ان کو ثواب ملے گا اور گناہ نہیں ہوگا. جیسے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کے درمیان میں اختلافات ہیں. ان اختلافات میں سے مسئلہ کسی ایک کے حق میں حق ہوگا، لیکن جہاں تک اجتہاد کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ان حضرات نے اپنا اجتہاد استعمال کیا، حق کو پانے کی کوشش کی. یہ الگ بات ہے کہ کوئی حق تک پہنچ گیا اور کوئی حق تک نہیں پہنچا، لیکن اس میں ان کی نیت کچھ بری نہ تھی، اس لیے ان کو ثواب ہر صورت کے اندر ہے. اس لیے اہل سنت کہتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ کا اکرام، تمام کے تمام صحابہ کرام سے محبت یہ ضروری ہے اور اس کے اوپر ہمارے دین کا مدار ہے. قرآن و حدیث کو ہم تک پہنچانے والے یہی حضرات صحابہ ہیں. قرآن ہم کو ملا تو انہی سے ملا، حدیثیں ہم کو ملی تو انہی سے، اور دین ہم کو ملا تو انہی کے طفیل میں ملا اور انہی کی جد و جہد اور انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے تن من دھن کی بازی لگا دی اور دین کو چپے چپے تک پھیلانے کی کوششیں کی ہے. ایسے صحابہ کرام کو لعن طعن کرنا اور ان کے اوپر سے اعتماد کو ہٹانے کی کوشش کرنا اور یہ سمجھنا کہ ان سے غلطیاں ہوئی اور ان غلطیوں کو ابھارنا چاہیے، یہ بات بالکل غلط ہے. غلطی کے بارے میں کہہ چکا ہوں، اہل سنت کا مسلک یہ نہیں کہ وہ معصوم ہیں. غلطی ہوئی تو بعض غلطیوں سے انہوں نے توبہ کر لی، اور بعض ایسی غلطیاں ہیں جو اجتہادی قسم کی ہیں، اور ان اجتہادی قسم کی غلطیوں کے سلسلے میں تمام کے تمام
علماء اہل سنت یہ فیصلہ کرتے ہیں اور یہی حق ہے کہ ان میں ہر ایک کو اجر ملے گا، ایک کو ڈبل اجر ملے گا جو حق تک پہنچ گیا، اور دوسرے کو ایک اجر ملے گا جو حق تک نہیں پہنچا۔ لیکن اس کے باوجود ان پر لعن طعن کرنا، ان کی برائی کرنا یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں۔ اہل سنت نے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے بہت سارے حقوق امت کے ذمے ہیں، ان میں ایک حق یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی فضیلت کا اعتراف کیا جائے۔ قرآن کی آیتیں موجود ہیں، احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، اس کے اندر ان حضرات کے فضائل بہت ہی صفائی اور وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ میں موجود ہے۔ کچھ کی طرف ہم نے اشارہ آپ کو ابھی دے دیا ہے، اس کے علاوہ بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، وہ ایک مجلس کے اندر کہاں پیش کیا جا سکتا ہے؟ یہاں تو بس ذرا سا اشارہ اور کنایہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو سب سے پہلا حق حضرات صحابہ کرام کا یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی شان اور ان کی بزرگی اور ان کی فضیلت اور ان کے تقدس کا اعتراف کیا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان سے محبت رکھی جائے۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث پاک سنائی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں، ان کے بارے میں کوئی لب کشائی نہ کرنا۔ اور اس کے ساتھ کہتے ہیں من احبهم فبحبی احبهم، جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ حقیقت میں میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی محبوب، لہٰذا ہمیں اللہ کے نبی کے محبوب بھی محبوب، ابو بکر صدیق بھی محبوب، اور حضرت امیر معاویہ بھی محبوب، حضرت علی مرتضیٰ بھی محبوب، اور تمام کے تمام وہ صحابہ جن کا اجمالی ذکر ہم جانتے ہیں وہ سب کے سب ہم کو محبوب، اور جن کا تفصیلی ذکر موجود ہے ان سے بھی ہم محبت رکھتے ہیں۔ حضرت حسن سے ہم کو محبت، حضرت فاطمہ سے ہم کو محبت، حضرت علی سے ہم کو محبت، حضرت حسین سے ہم کو محبت، ان کی آل و اولاد سے ہم کو محبت۔ یہ سب کے سب اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ کوئی خاندانی ہے اور کوئی غیر خاندانی ہے، لیکن جو بھی ہیں وہ حضرات صحابہ ہیں۔ اس لیے اہل سنت کہتے ہیں تمام سے محبت رکھو، کسی ایک سے بھی نفرت نہیں، کسی ایک سے بھی بغض نہیں، کسی ایک سے بھی کوئی دل کے اندر داغ و دھبا نہیں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ محبت رکھی جائے، عقیدت رکھی جائے۔ ہم کو حسین بھی پسند ہے، ہم کو حسن بھی پسند ہے، ہم کو فاطمہ بھی پسند ہے، ہم کو سب کے سب صحابہ پسند ہے، اور ابو بکر صدیق بھی پسند ہے، اور اسی کے ساتھ امیر معاویہ بھی پسند ہے، اس لیے کہ سب کے سب غلام تھے محمد الرسول اللہ کے۔ جو محمد الرسول اللہ کا غلام وہ ہمارے سر کا تاج ہے، لہٰذا ہم اس کو اپنے سروں پہ بٹھائیں گے اور ان کی عظمت شان کے گیت گاتے رہیں گے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ لہٰذا یہ دوسرا حق کہ ان حضرات سے محبت و عقیدت ہو، اور تیسرا حق یہ بیان کیا گیا ان کی ثنا کی جائے، ان کی تعریف کی جائے، ان کی جو ہے بزرگیاں بیان کی جائے، اور ان کے بارے میں جو اچھائیاں اور خوبیاں اور ان کے محاسن اور ان کے جو ہے مناقب بیان کیے گئے ہیں، ان ساری چیزوں کو واجگاف طور پر لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے، اور ان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتائی جائیں، ان کی خوبیوں اور کمالات کو اجاگر کیا جائے۔ یہ بھی ایک حق ہے، اور امت کو چاہیے کہ ہر دور کے اندر یہ بات کرتے رہے، تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان صحابہ کرام کی شان اور ان کے تقدس برابر امت کے اندر نسلاً بعد نسل قائم رہے، دائم رہے۔ آج بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے ابو بکر صدیق کون تھے، عمر بن خطاب کون تھے،
حضرات حسنین کون تھے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کیا مقام کی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا کیا مقام تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کیا مقام تھا؟ حضرت علی کا کیا مقام تھا؟ حضرت امیر معاویہ کا کیا مقام تھا؟ ان ساری چیزوں کو اجاگر کرتے رہنا چاہیے، اپنی نسلوں کو ان سے جو ہے روشناس کراتے رہنا چاہیے۔ یہ تیسرا حق۔ چوتھا حق بیان کیا گیا کہ ان کی اقتداء کرو اور ان کی اتباع کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص طور پر حضرات شیخین کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان حضرات کی، اور خلفائے راشدین کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان حضرات کی اقتداء کی جائے۔ بعض روایتوں کے اندر حضرت ابو بکر اور عمر کا ذکر موجود، اور بعض کے اندر حضرات خلفائے راشدین کا ذکر موجود ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن ضعیف ہو تو کیا ہوا، قرآن سے ثابت اور اسی طریقے پر احادیث سے ثابت، جو مضمون اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہو، وہ کسی خاص انداز کی حدیث کے اندر آئے اور وہ حدیث ضعیف ہو تو اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ تو فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کر لوگے تو تم ہدایت کے راہ پر گامزن ہو جاؤ گے۔ تو معلوم ہوا حضرات صحابہ کا ایک حق ہے کہ ان سب کی اقتداء کی جائے۔ اور پانچواں حق، ان حضرات کے حق میں دعا کرنا، استغفار کی دعا اور ان کے اوپر رحم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے جانا۔ قرآن کریم کے اندر آیت موجود ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا۔ جو لوگ ان کے بعد آنے والے ہیں، نیک اور پرہیزگار لوگ، وہ لوگ یوں کہا کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو کہ ہمارے سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ اور کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان سے کوئی بغض نہ ڈال دیجئے بلکہ ہمارا دل ان سے صاف رہے۔ یہ دعائیں مانگتے ہیں، یہ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ نے خبر دی اور اس خبر کے اندر ہم کو حکم ہے۔ بعض وقت خبریہ جملہ ہوتا ہے لیکن خبریہ جملہ انشاء کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر اسی طریقے پر اللہ نے ایک خبر دی لیکن اس خبر کے اندر ہم کو اور آپ کو تعلیم ہے، ہم کو اور آپ کو حکم ہے کہ تم حضرات صحابہ اور اپنے پہلے گزرے ہوئے بزرگوں کے لیے دعائیں مانگا کرو اور اللہ سے کہو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اور چھٹا حق یہ ہے ان کی برائی سے اپنی زبان کو روکے رکھنا۔ میں حدیث سنا چکا ہوں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، 2 دفعہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے 2 دفعہ یہ کہہ کر اس کی اہمیت کو جتایا۔ میں جو بات بتا رہا ہوں، جو تم کو سمجھانے جا رہا ہوں، جس کی تم کو تعلیم دے رہا ہوں، جس کا تم کو حکم دے رہا ہوں، یہ کوئی معمولی قسم کی بات نہیں ہے، بڑی اہم ترین بات ہے۔ اس لیے ڈبل طور پر فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اور کیا فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو نشان ملامت نہ بنانا، ان کی برائیاں نہ کرنا، ان کے عیوب کو نہ تلاشنا اور ان کے عیوب بیان نہ کرنا۔ اللہ سے ڈرو اس بارے میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی صحابہ کرام کے بارے میں لب کشادہ کرتا ہے اور جو ہے اپنی زبان دراز کرتا ہے، وہ دراصل خدا سے ڈرتا نہیں ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو تو وہ اپنی زبان کو روک لے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی وجہ سے۔ تو یہ چند حقوق ہیں جو بیان کیے گئے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں، اہم ترین چند میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اور یہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ جو حضرات صحابہ کو ایذا
اور تکلیف دینے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوتے ہیں اور ایسے لوگ ان کے اوپر بہتان لگانے والے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ قرآن کریم کی آیت ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا عظیما۔ یہ آیت صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ المؤمنین والمؤمنات جن کا یہاں ذکر کیا گیا، جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اس کا مصداق صحابہ کرام کے سوا کون ہو سکتے تھے؟ بعد کے لوگ اگر اس کا مصداق ہیں، ہم اور آپ اس کا مصداق ہیں، تو یہ ثانوی درجے کی بات ہے۔ سب سے پہلا مصداق اس کا حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کو مومن مرد ہو ان میں یا مومن عورتیں ہو، ان کو ایذا و تکلیف دینا اللہ کو کسی طور پر پسند نہیں، اور اس کے لیے وعید بیان کی گئی۔ حضرات صحابہ کے درمیان میں جو جنگیں ہو گئی، ان کے بارے میں حضرات علماء کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھو کہ حضرات صحابہ ایک ان میں حق پر اور دوسرے غلطی پر تھے، تو دوسرا جو غلطی والا فریق ہے وہ اجتہادی طور پر خطا میں اور غلطی میں مبتلا ہوا ہے، اسے ایک اجر ملے گا۔ اس کو بنیاد بنا کر کسی صحابی پر لان تان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جو حضرات صحابہ کرام کی شان میں اور اہل سنت والجماعت کے ان حضرات کے سلسلے میں جو عقیدہ اور جو نظریہ ہے، اس کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کے اندر ان حضرات کی محبت پیدا فرمائے، ان حضرات کی عقیدت پیدا فرمائے، اور ان کی حمد و ثنا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بارے میں لب کشائی کرنے سے اللہ ہماری اور آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ اگر ان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا اور ان کو نشان ملامت بنایا جائے گا، تو اس کا مطلب تو صاف سیدھا یہ ہے کہ آپ کو قرآن سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، احادیث کے ذخیرے سے ہاتھ دھونا پڑے گا، دین اسلام سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس لیے کہ دین اور ہمارے درمیان سب سے بڑا واسطہ یہی حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ ان باتوں پر غور کریں، قرآن پر غور کریں، حدیث پاک پر غور کریں، اور بیانات جو علماء نے دیے ہیں ان پر غور کریں، اور ان چیزوں کے اوپر اس کے جو ہے مضمرات کے اوپر غور کریں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو اچھی سمجھ عطا فرما دیں جو اس طرح کی غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ سے جڑے رہنے اور ان کی عظمت محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔